अस्सलाम वालेकुम। आइए आज देखते हैं सुलेमान और दाऊद को कौन से परिंदे दिए गए थे या किसकी परिंदों की ज़बान सिखाई गई थी, जो रिवायती तर्जुमा कर दिया गया और उस तर्जुमे से हिदायत का कोई पहलू सामने नहीं आता है तो इसकी हकीकत क्या है। तो ये कुरान में 4 जगह आया है, एक जगह 2 आयत है और एक बाकी जगह एक आयत है। तो आइए इन आयतों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो आया वो सूरह अंबिया यानी सूरह नंबर 21 और इसकी आयत नंबर 79 यानी 21 की 79। इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद का तर्जुमा है। पहले मैं इसका जो तर्जुमा वो बता देता हूँ और फिर अपनी फहम से जो समझ में आ रहा है उसकी बात करता हूँ। फफ़हमनाहा सुलैमाना वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मन वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फ़ाइलीन। बस हमने सुलेमान को सही फैसले की फहम दी और हर एक को हमने हिकमत व नबूवत और इल्म दिया और हमने पहाड़ों को दाऊद का मुसख्खर कर दिया। वो तस्बीह करते थे और परिंदे भी मुसख्खर किए और करने वाले हम थे। तब देखिए कि वाकई क्या पहाड़ और परिंदे भी मुसख्खर हो गए थे। तो किस तरह से और क्या हुआ? फफ़हमनाहा, बस हमने उसे फहम दिया। सुलेमान सलामती देने की, यहाँ पर सुलेमान कोई शख्सियत नहीं है बल्कि ये कैरेक्टर है, किरदार है। तो बस हमने उन्हें सलामती देने की फहम दिया। वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मन, और हर एक को हमने हुक्म और इल्म दिया। अगर ये सिर्फ 2 की बात होती सुलेमान और दाऊद की तो वकुल्लन आतैना हुक्मन और इल्मन नहीं होता। ये तो हर एक की बात हो रही, जमा का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। और हर एक को हमने दिया हुक्म और इल्म। वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाल, सखर कहते हैं बिला मुआवजा पाबंद कर देने को। तो हमने बिला मुआवजा पाबंद कर दिया या मगलूब कर दिया दाऊद के साथ। मअ दाऊद यानी दाऊद के साथ। दाऊद कहते हैं नरमी से बात करने वाले को। तो नरमी से बात करने वाले के साथ अल जिबाल जो मजबूत जमे हुए हैं, ये सब बहना कि वो हमारी फरमाबरदारी अख्तियार करें। वतैर यानी वो उड़ने वाले हो जाते हैं, तैर उड़ते जब नरमी से बात करके और जो अल्लाह के अहकामात और इल्म के मुताबिक अमल करेंगे और नरमी से उसके साथ चलेंगे तो जितने मजबूत जमे हुए भी हों वो फरमाबरदार हो जाएंगे और वो उड़ने वाले होंगे, यानी वो दुनिया के सुपर पावर होंगे एक तरह से। वकुन्ना फ़ाइलीन, और हम ये फेल करने वाले, यानी जो भी अल्लाह के अहकामात के तहत हुक्म और इल्म को लेकर चलेगा उसके साथ नरमी के साथ हर एक चीज़ को मुसख्खर करता रहेगा, उसको यानी अपने अमल से मुकम्मल करता रहेगा, तो वो जो फरमाबरदारी की पहचान होगी वो उड़ने वाली होगी। और ये फेल अल्लाह करता है। आज भी कोई इस तरह से कर ले तो यही अमल होगा। तो इसका मैं एक बार रवा तर्जुमा कर देता हूँ ताकि बात आपकी थोड़ी समझ में आ जाए। बस हमने सलामती देने वालों को इसकी फहम दिया और हमने हर एक को हुक्म और इल्म दिया और हमने मजबूत जमे हुए को नरमी से बात करने वाले के साथ मगलूब कर दिया और हमसे ही फरमाबरदारी अख्तियार करते यानी उड़ते और हम अमल करने वाले हैं। ये पहली जगह थी। अब आइए दूसरी जगह सूरह नमल यानी सूरह नंबर 27, 16 और 17 यानी 27 की 16 और 17। ववरिसा सुलैमान दाऊद वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन। और सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ और उसने कहा, ऐ लोगों, मुझे सिखाई गई है परिंदों की बोली और हमें हर चीज़ से हर नेमत दी गई है, बेशक ये खुला फजल है। वह हुशिरा लि सुलैमाना जुनूदहु मिनल जिन्न वल इंस वत्तैर फ़हुम युज़ऊन। और सुलेमान के लिए उसका लश्कर जिन्नों, इंसानों और परिंदों का जमा किया गया, बस वो रोके जाते थे। तो अब देखिए, एक तो ये सुलेमान को दाऊद का वारिस बना रहे और फिर कह रहे कि लोगों मुझे परिंदों की बोली सिखाई गई है। तो परिंदों की बोली अगर कोई सीख जाए तो यकीनी सी बात है कि वो तो बहुत बड़ा आलिम होगा, लोग खुद ब खुद उसके पीछे होंगे, ये परिंदों की ज़ुबान भी समझता है।
اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فضل یعنی کہ کھلا فضل ہے، اور پھر یہ کہہ رہے کہ سلیمان کے لیے اس کا لشکر جن انسان اور پرندوں کو جمع کیا گیا، یعنی سب کو الگ الگ کر دیا، اور وہ روکے جاتے تھے۔ اب روکے کیوں جاتے تھے؟ تمام لشکر کو یہ اکٹھے کر دیا تو اس میں روکا کیوں گیا؟ ایک یہ بھی سوال ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، اور وارث ہوا سلامتی دینے والا نرمی سے بات کرنے والے کا، یا داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور کہا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں علم دیا گیا ہے اڑنے کی منطق کا۔ منطق نطق سے نکلا، نطق کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر بولنا، تو اڑنے کے لیے جو سوچ سمجھ کر بولنا اور عمل کرنا ہے، اس کا علم دیا گیا۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا ہر ایک شے سے، ہر ایک شے میں جہاں بھی آپ نرمی سے بات کرنے والے ہوں گے، دلائل سے بات سننے والے ہوں گے، تو پھر آپ سلامتی دینے والے ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو واقعی یہ علم ہو جائے گا کہ کس طرح آپ بلندی پر اڑیں گے، یعنی کس طرح آپ دنیا پر اڑنے والے بن جائیں گے، تو وہ منطق مل جائے گی۔ یہ ہر ایک شے سے دیا گیا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ ضرور وہی واضح فضل ہے یا بیان کیا ہوا فضل ہے۔ پھر ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور اکٹھا کیا گیا سلامتی دینے والے کے لیے اس کا لشکر، من الجن والانس والطیر، جنونیوں سے اور انسیت والوں سے اور اڑنے والوں سے۔ یہ سب انسان ہی کی مختلف کیفیت ہے۔ بعض انسان بڑے جنونی ہوتے ہیں، بعض انسان انسیت والے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف اڑنے والے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ واقعی دنیا ان کا نام ہو، بے شک وہ نہ بولتے ہوں، نہ غصہ کرتے ہوں، نہ ان کا جنونی سے تعلق ہو، نہ انسیت سے تعلق ہو، وہ صرف اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ فَهُمْ يُؤْذَوْنَ، پس انہیں باز رکھا گیا، یعنی وہ باز رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سلامتی دینے والے ہیں یہ ان سے کام لیتے ہیں، اور ویسے وہ باز رکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ ان کو کام کرنے دیا جائے تو ساری دنیا میں امن ہو جائے۔ اب اس کا رواں ترجمہ سن لیتا ہے کہ بات کچھ واضح ہو جائے۔ اور نرمی سے بات کرنے والے کا وارث سلامتی دینے والا ہوا، اور کہا اے لوگوں، ہمیں اڑنے کی منطق یعنی سوچ سمجھ کر بولنا عمل کرنے کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں ہر ایک شے سے دیا ہے، بے شک یہ ضرور وہی بیان کیا ہوا فضل ہے۔ اور سلامتی دینے والے کے لیے اس کا لشکر جنونیوں اور انسیت والوں میں سے یعنی اڑنے والوں کو اکٹھا کیا، بس وہ باز رکھے جاتے تھے۔ تو یہ ہے یہاں پر اس کی بات، یعنی یہاں بھی کوئی ایسے پرندے کی بات یا پرندوں کی زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب آ جائیے چوتھی جگہ، یعنی یہ بلکہ دو جگہ میں 3 آیتیں اور تیسری جگہ میں یہ چوتھی آیت ہے، ایک ساتھ یہ 2 آیت تھی۔ تو اب آئیے تیسری جگہ، سورہ سبا یعنی سورہ نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور تحقیق ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا ہے، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں تم بھی، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ کہ داؤد کو ایسے فضل دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور اس کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا۔ تو یہ فضل تو اللہ نے صرف داؤد کے ساتھ کیا، باقی لوگ ایسا کیوں عمل کرے، کیا کچھ ہو، یہ آپ داؤد والا فضل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا داؤد منا فضلا، نرمی سے بات کرنے والے کو اپنے پاس سے فضل یا فاضل ایکسٹرا، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاضل دیا ہے، زیادہ دیا ہے، ایکسٹرا دیا ہے۔ یا جبالو، اے مضبوط جمے ہو، اویبی ماہو، اویبی یعنی رجوع کرو، قبول کرو، ماہو اس کے ساتھ، والطیر یعنی اڑو۔ جب نرمی سے کوئی بات کرنے والا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ فضل رہتی ہے، وہاں مضبوط جمے ہوئے بھی اس کے ساتھ جھک پڑتے ہیں، اس کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، تو وہ اڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے لیے حدیں۔ یہ حدید حد کی جمع ہے، حد اللہ اپنی کتاب میں دے رہا ہے، تو یہ حدیں جو نرمی سے بات کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے حدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ یہاں یہ کتاب والے حد کی بات نہیں ہو رہی ہے،
دنیا میں مختلف حدیں، جیسے امریکہ نے اپنی ایک حد بنا رکھی ہے، پاکستانیوں کے لیے وہ حدیں بڑی سخت ہیں، اور وہی برطانیہ والوں کے لیے اس کی حدیں بڑی نرم ہیں۔ تو یہ کوئی لوہا نرم نہیں کیا جا رہا، وہ حدیں نرم ہو رہی ہیں۔ حدیں کب نرم ہوں گی؟ جب آپ نرمی سے بات کرنے والے ہوں گے اور اچھے عمل کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیں گے کسی کو، اور اڑنے والے کام کر لیں گے، نہیں جو واقعی آپ کو بلندی تک لے جانے والا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ہر حدیں نرم ہو جائیں گی۔ تو اس کا بھی رواں ترجمہ سن لیں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ اور یقیناً ہم نے اپنے پاس سے نرمی سے بات کرنے والے کو فضل دیا، یعنی فضل دیا، تو اے مضبوط جمے ہوئے اس کے ساتھ رجوع کرو یعنی اڑو۔ اور ہم نے ان کے لیے حدیں یعنی پابند کرنا یا رکاوٹ دینا نرم کر دیا، یا آپ اسے ممتاز کر دیا، یہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آخری جگہ، یہ ہے وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةً، اور اڑنے والے جو اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اکٹھے کیے گئے۔ حشر کہتے ہیں اکٹھے کرنے کو، محشورتاً اکٹھے کر لیے گئے۔ کل لہ اواب، ہر ایک ہے اس کے لیے رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ دراصل یہ بات اللہ کی کتاب کی ہی ہو رہی ہے کہ وہ جو اڑنے والے ہیں اکٹھے کر لیے گئے، اور وہ ہر ایک رجوع کرتے ہیں۔ رجوع کدھر کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرتے ہیں، کس طرح سے کیا کام کرنا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اور اکٹھے کیے ہوئے اڑنے والے، ہر ایک اس کے لیے خوب رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں کسی پرندے کی بات نہیں ہو رہی، نہ پرندوں کا کوئی زبان سکھائی گئی کسی کو، اور نہ ہی کوئی پہاڑ کسی کے ساتھ مسخر ہوا۔ بہرحال اس وقت وہ موضوع نہیں، یہاں وضاحت صرف طیر کی کرنی تھی جس کا پرندہ ترجمہ کیا جاتا ہے، کیونکہ پرندہ بھی ایک طرح کا جانور، اس کی وضاحت چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کا یہ اس کی وضاحت تھی کہ سلیمان اور داؤد کے پرندے کیا تھے۔ تو امید ہے اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔